سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ نہایت احترام اور عقیدت کے ساتھ آپ سب لوگ درود پاک کا ورد فرمانے اور نظر فرمائیں بارگاہ سید الانس والجان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رفیقان گرامی، عزیزان ملت، اب میں اتنا بوڑھا ہو گیا کہ سارا کسبل نکل گیا۔ اب اس بڑھاپے میں نہ کوئی جوش و خروش پیش کر سکتا ہوں اور نہ کوئی تم تراخ، اس لیے سیدھی سادی چند باتیں آپ سماعت فرما لیں۔ رفیقان ملت، عزیزان گرامی، سب لوگ دنیا میں جتنے ہیں اپنے آپ کو حق ہی پر سمجھتے ہیں، چاہے وہ ناحق ہوں یا حق کو مٹانے والے ہوں، پھر بھی وہ اپنے کو حق پر ہی بتاتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ اپنے اور اپنے احباب اور اپنے بچوں کے ایمان و عقائد کو مضبوطی سے کیسے قائم دائم رکھیں۔ رفیقان ملت، اہل بیت کے نام پر بھی لوگ گمراہی پھیلاتے ہیں اور صحابہ کرام کی عقیدت کے نام پر بھی، مگر اس وقت ہمیں اپنے مذہب اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے صرف اور صرف مسلک اعلی حضرت نظر آتا ہے، کیونکہ یہی ایک ایسا مسلک ہے جو ڈٹ کر ہر باطل راہ کو پامال کرنے پر تلا ہوا ہے۔ الحمدللہ ہم سب کے سب اسی مذہب پر قائم ہیں۔ یاد رکھیے کہ لوگ طرح طرح سے لوگوں کو بہکانے کی فکر کرتی ہیں، مگر یاد رکھیے کہ صرف مذہب اہل سنت
ایک حقانیت کی راہ ہے۔ اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم صحابہ کرام اور آل اطہار سب کو ان کے منصب کے اعتبار سے اپنا مخدوم گرامی سمجھتے ہیں، اور انہی کے ذریعے سے ہم قرب الہی بھی پائیں گے اور ہمیں نجات کا راستہ بھی ملے گا۔ رفیقان گرامی، آج مولائی لوگ پیدا ہو گئے ہیں اور وہ ایسی خرافات لے آتے ہیں کہ ان کو موالی کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہ ہو۔ یاد رکھیے کہ وہی لوگ نجات پائیں گے جن کا ایک ہاتھ آل اطہار کے ہاتھوں میں ہے اور ایک ہاتھ صحابہ کرام کے ساتھ ہے۔ اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، آج تعلیم، مدارس کی تعلیم اور زمانے کی تعلیم سے زیادہ ضروری ہو گئی، اس لیے کہ بہکانے والے ایک سے ایک منطقی پیدا ہو گئے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ بچوں کو اپنی تعلیم سے نوازا جائے اور تعلیم کے لیے ایسے لوگوں کو مقرر کیا جائے جو آدمیوں کو قرب الہی میں پہنچا سکیں، جو بچوں کو اندھیرے سے روشنی میں لا سکیں، جو اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی ہدایت پر سچائی سے عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے، رحم فرمائے۔ مدارس اہل سنت و جماعت وہی صحیح تعلیم مہیا کرتے ہیں، اس لیے مدارس اہل سنت و جماعت کی اچھی خاصی مدد بھی کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو صرف پیسے سے نہیں بلکہ بچوں کو تعلیم کے لیے بھی مدرسوں میں وقف کریں، تو اس کے بعد آپ کے حالات بہت بہتر ہونے لگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے اور بزرگان دین کی عقیدت اور سادات کرام کی بھی عقیدت اپنے دلوں میں رکھنی چاہیے۔ مگر ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ سادات کرام وہ ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے ہیں، مگر کچھ ایسے بھی لوگ ہو گئے جو کہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کہیں وہی حق ہے، اور چاہے وہ ناحق ہو تب بھی وہ حق ہے۔
یہ سمجھتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ ان لوگوں کو علماء کرام سے بصیرت حاصل کرنی چاہیے، اور علماء اہل سنت و جماعت ہی لوگوں کو صحیح راہ پر قائم رکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ۔ اے پیارے محبوب، آپ اعلان فرما دیں کہ لوگوں اپنے مسلمان ہونے کا احسان میرے اوپر مت رکھو، بلکہ اللہ احسان جتاتا ہے کہ تم کو ہدایت کی راہ پر لگایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ساری کائنات پر ہے کہ وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، اور انہی کی وجہ سے ہر طرف اجالا ہے، روشنی ہے۔ ہدایت جس کو بھی ملی آقا کائنات کی بارگاہ سے ملی، اس لیے اس چیز کو مضبوطی سے آدمی کو اپنے دل میں عقیدے کی جگہ پر مضبوطی سے قائم رکھنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی جان ایمان ہیں، اور وہی انہی کا احسان سب پر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے، احسان جتایا ہے۔ سب کو نہیں اپنے احسان جتانے کا ذکر کیا، بلکہ صرف مومنین کا نام لیا گیا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنین پر یہ احسان جتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو ہدایت پر قائم رکھا، اور ان کی ہدایت کے لیے اپنا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں مبعوث فرمایا۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا محبوب، یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ، اے لوگوں اپنے مسلمان ہونے کا احسان مت جتاؤ۔ کیا آپ کے پاس اپنی چیز ہے کہ جس پر آپ احسان جتائیں؟ سب تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کے رسول کی عطا ہے، اور اس کے رسول کا وسیلہ ہے۔ اس لیے انہی کے طریقے پر آپ کو ہدایت بھی ملے گی اور ساری نعمتیں عطا ہوں گی، انہی کے ذریعے سب کچھ فراہم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے اور گناہوں سے بچائے، اور گناہ کی طرف کھینچنے والوں سے بھی محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی کرم فرمائے۔ رفیقان ملت، ایک وقت تھا ہمارا بھی جب ہم لوگوں میں تبطراق کے ساتھ اپنی باتوں کو پیش کرتے تھے، اب کسمل رہا نہیں، مگر ایمان کی حرارت ویسے ہی ہے۔ اس لیے میں آپ کو صرف اور صرف اپنے ایمان کے تحفظ کی دعوت دیتا ہوں۔ یہی چیز دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ جس نے اپنا ایمان بچا کر رکھا وہ آخرت میں کامیاب ہے۔
قبر میں کامیاب ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبر اول منزل الآخرہ، قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ آخرت میں آدمی سے حساب کتاب ہوگا اور سب سے پہلا حساب قبر میں ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ من ربک ما دینک، یہ سب ما تقول فی ھذا الرجل، اور بعض حدیثوں میں تو صرف ما تقول فی ھذا الرجل یہ ذکر کیا۔ بخاری شریف کی زیادہ تر حدیثوں میں جو اس موضوع پر ہے اس میں یہی ہے ما تقول فی ھذا الرجل، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جائے گا اس شخصیت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ سمجھ میں آیا؟ من ربک کا اس میں سوال نہیں ہے، ما دینوں کا سوال نہیں ہے، مانا یہ ہے کہ جو رسول تک پہنچ گیا اس نے وہ اللہ تک پہنچ گیا اور اس نے حق اور حقیقت کو پا لیا، سب اس کے ہاتھ میں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری طرف اشارہ کر کے پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، کس بات کے قائل ہو۔ فرمایا اما المومن اب الموقن، مومن ہوگا یا صاحب یقین جو ہوگا وہ یہی کہے گا ہوا محمد رسول اللہ۔ کبھی دیکھا نہیں تھا دنیا میں سوائے صحابہ کے کن کو زیارت ہوئی، مگر سنو قبر میں جب آپ کا جلوہ دیکھے گا فوراً اس کا ایمان پہچان لے گا، صاحب ایمان پہچان جائے گا کہ کون ہے یہ، اور فوراً وہ پکارے گا ہوا محمد رسولنا جاءنا بالبینات والہدی فآمنا بہ واتبعناہ۔ پھر 3 مرتبہ یہی جملہ وہ ادا کرے گا، ایک ہی۔ ہاں، شاعر کو تو کہا جاتا ہے کہ مقرر ارشاد، مگر یہ ارشاد ایسا ہوگا کہ خود مقرر کرنے میں لذت پائے گا۔ 3 مرتبہ یہی ایک سوال ایک ہوا اور 3 مرتبہ ایک ہی جواب کو دہرایا گیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا بار بار اقرار کرنے سے آدمی کی لذت میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے اور ہم سب لوگوں کو صراط مستقیم پر چلائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔